إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جمعہ عید الاضحیٰ ایک ایسے نبی کی یاد تازہ کرتی ہے جس نبی کو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو بھی حکم دیا کہ ان کی پیروی کریں. سارے کائنات کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے دنیا والو تم نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ حضرت ابراہیم کی پیروی کرو. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نبی کا مقام اور رتبہ کتنا عظیم ہے، کتنا بلند ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں اسی نبی کے بارے میں مختصر انداز میں ہم گفتگو کریں گے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم کے خاندان کہاں سے تعلق رکھتا تھا اور آپ کا نسب کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، اور آپ نے جس علاقے میں جنم لیا اس علاقے کی حالت کیسی تھی، اس وقت پوری کائنات کی حالت کیسی تھی. انشاءاللہ یہ ساری کی ساری باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں آئیں گی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بابا سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں. سیدنا ابراہیم کے بابا جان کا نام ناخور تھا. نون الف زبر نا، خے واپش خو را ساکن، ناخور. حضرت ابراہیم کے بابا جان کا نام ناخور تھا اور یہ بابل کے رہنے والے تھے جو دمشق کا ایک شہر ہے. ناخور نے شادی کی بابل کے اندر، اور شادی جب آپ نے کیا تو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تارخ ہے، اور اس تارخ کو حدیث شریف کے اندر اور کلام پاک کے اندر اللہ رب العزت نے آزر نام دیا ہے. آپ کے بابا کا نام ناخور. ناخور نے شادی کی تو حضرت ابراہیم کے والد آزر یا پھر تارخ پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد تارخ یا پھر آزر. انہوں نے شادی کی تو شادی کرنے کے بعد 75 سال کی عمر میں جا کر کے آزر کے یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم کے 2 اور بھائی تھے. ایک کا نام ناصور تھا اور دوسرے کا نام ہاران تھا. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بابل کے اندر پیدا ہوتے ہیں آپ پلے بڑے نوجوان ہو گئے، اور پھر
बाबुल के अंदर ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हजरत सारा से हो जाती है, हजरत हाजरा से नहीं, हजरत सारा से। ये बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग बात को गुड़गुड़ कर देते हैं और सारा की जगह पल्ला करके हजरत हाजरा का नाम जोड़ देते हैं। तो बाबुल के अंदर आप पैदा हुए, पले पढ़े, नौजवान हुए, आपके वालिद आजर ने या फिर तारीखी रिवायत के मुताबिक तारुख ने, तो आपके वालिद आजर ने आपकी शादी हजरत सारा से कर दी। जब इनकी शादी हजरत सारा से हो गई तो अब इनके वालिद मोहतरम, क्योंकि भाई नबी के बाप है तो एतबार करते हुए मुझसे साहब से बात कर रहे हैं आपसे, तो हजरत आजर अपने बेटे इब्राहीम और अपनी बहू सारा को लेकर के बाबुल से निकल आए और बैतुल मुक़द्दस में आबाद हो गए। बाबुल से निकल करके बैतुल मुक़द्दस में आए और फिर यहाँ पर आबाद हो जाते हैं। यहाँ पर हजरत इब्राहीम जो कि आजर के बेटे हैं, हजरत लूत जो कि इब्राहीम के भतीजे और आजर के पोते हैं, और हजरत सारा जो कि आजर की बहू और इब्राहीम की बीवी साहिबा हैं। ये तीन लोग और आजर बैतुल मुक़द्दस में पल बढ़ रहे हैं, खा पी रहे हैं। 250 बरस की उम्र जब आजर की होती है तो आजर का इंतकाल हो जाता है। अब आइए बात को आगे बढ़ाने से पहले हम फिर दोबारा बाबुल चलते हैं। बाबुल की कैफियत देख लेते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए तो बाबुल की हालत और कैफियत क्या थी। दिमश्क का जो शहर बाबुल है उसकी हालत ये थी कि वो लोग 7 सितारों की पूजा किया करते थे। 7 सितारों की वो लोग पूजा पाठ किया करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे माहौल में पैदा हुए और दिमश्क के अंदर 7 दरवाजे बड़े बड़े थे। जैसे कहते हैं इंडिया के अंदर इंडिया गेट, तो ये गेट, दिल्ली गेट, ये गेट, अजमेर गेट, समझ रहे, तो दिमश्क के अंदर 7 बड़े बड़े दरवाजे थे। तो बाबुल के रहने वालों ने 7 दरवाजों पर एक एक सितारे का हैकल बना करके, बड़ी बड़ी तस्वीरें बना करके 7 दरवाजों पर लगा रखा था। अब ये लोग कोई मुसीबत आती, कोई परेशानी आती, उसी तस्वीर के सामने जा करके सजदा करते, झुकते, हाथ फैलाते, कुर्बानी करते, नजर नियाज कराते, सब कुछ उन्हीं तस्वीरों के सामने किया करते थे। तो ये थी बाबुल की हालत, जो कि दिमश्क का एक शहर है। और ये बाबुल के रहने वाले बुतों की भी पूजा किया करते थे। बहरहाल मेरे भाइयों, ऐसे हालात में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाबुल के अंदर पैदा हुए, ये बात हमेशा याद रखिए। और ये बात अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए ज़हन नशी कर लीजिए, दिल के नेहा खानों में बैठा लीजिए कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए बाबुल के अंदर, पूरी कायनात के अंदर सिर्फ 3 लोग अल्लाह वाले थे। ऐसा नहीं कि कोई कहे 4 भी थे, कोई कहे 5 भी थे, नहीं। इस पर सारे मुअर्रिखीन का इत्तेफाक है कि उस वक़्त पूरी कायनात के अंदर अल्लाह वाले सिर्फ 3 ही थे। हजरत इब्राहीम और आपके भतीजे लूत और आपकी बीवी सारा अलैहिस्सलाम। तो ये 3 लोग टोटल थे। कुल तादाद मुसलमानों की उस वक़्त 3 ही थी पूरी जमीन पर, पूरी कायनात के अंदर। उसके अलावा जितने इंसान थे सब के सब अल्लाह के मुनकिर थे, अल्लाह का इनकार करते थे, अल्लाह को मानते ही नहीं थे। ऐसे हालात में पैदा होना और फिर इस्लाम की तबलीग करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात बड़े अच्छे हैं, है ना। गांव गड़ी इलाके शहर के हालात बड़े अच्छे हैं, बहुत सारे मुसलमान आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे अल्लाह वाले मिल जाएंगे। तो बहरहाल ये रही बाबुल की हालत। अब आइए कुरान की जानिब चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नबी को यानी सैयदना खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुरू से ही रुश्दो हिदायत पर पैदा किया था।
آپ کو شروع سے اللہ رب العالمین نے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے جوانی سے پہلے ابراہیم کو رشد و ہدایت دے رکھی تھی۔ ہم نے جوان ہونے سے پہلے ابراہیم کو بلوغت عطا کرنے سے پہلے، ابراہیم کو جوان کرنے سے پہلے بچپن میں ہی ہم نے انہیں ہدایت دے رکھی تھی۔ انہیں ہم نے، بعض مفسر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بچپن میں ہی نبی بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی کو کب بنایا؟ نبی آخری نبی کو 40 سال کی عمر میں۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے نبی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبی بنا دیا تھا۔ اللہ، یہ مقام ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو ملی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا۔ اعلان ہوا ابراہیم اب اسلام کی تبلیغ کرو، اسلام کی جانب لوگوں کو بلاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھو اسلام کی تبلیغ کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوتا ہے ابراہیم اب آپ لوگوں کو اللہ کی جانب بلائیں۔ حضرت ابراہیم سب سے پہلے اپنے باپ آزر کے پاس آتے ہیں اور یا ابتی، اے میرے والد محترم سنو، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے پیارے ابا جان، آپ ان مورتیوں کو بنا کر کے ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ان کے سامنے پیشانی کیوں ٹیکتے ہیں؟ ان سے منتیں کیوں مانگتے ہیں؟ ان سے روزیاں کیوں مانگتے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، اے میرے والد محترم یہ آپ کو ایک دانہ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، باپ سامنے کھڑا ہے اور بیٹا خلیل اللہ نصیحت کرتے ہوئے جا رہا ہے، تبلیغ کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ آگے کیا کہتا؟ بیٹا سنو، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے پیارے ابا جان سنو، میری بات غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا علم عطا کر دیا ہے ما لم یأتی کا، جو آپ کو نہیں دیا ہے۔ اللہ نے مجھے وہ علم عطا کر رکھا ہے اے والد محترم جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ علم کے بدولت بیٹا باپ سے بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ باپ جاہل ہے، بیٹا اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے، نبی کا باپ ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے والد محترم سنو، مجھے اللہ نے ایسا علم عطا کر رکھا ہے جو آپ کو نہیں دیا ہے، آپ میری پیروی کریں، اہدک صراطا سویا، میں بالکل سیدھے راستے کی جانب تمہیں بلا رہا ہوں، جنت کی جانب بلا رہا ہوں۔ اے میرے والد سنو، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تو اپنے بیٹے ابراہیم کی بات مان لو، اسلام قبول کر لو۔ آج کل ہوتا کیا ہے، اگر تھوڑی سی جانکاری بچوں کو ہو جائے تو اپنے باپ کو آنکھ دکھاتے ہیں یا اپنی ماں کو آنکھ دکھاتے ہیں۔ کیونکہ یہ خطبہ جمعہ ہے اور میں نے سیرت ابراہیم ٹاپک دیا ہے، اس کے بعد ایک ہی جمعہ ہوگا، اس کے بعد عید ہو جائے گی۔ جس کو دیکھنا ہو کہ باپ کے ساتھ بیٹے کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ماں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، وہ سورہ مریم آیت نمبر 40 سے لے کر 51 پڑھ لیں۔ مفسرین نے کس طرح سے ان آیات کی تفسیر کی ہے، ان آیات کا ترجمہ اور ان کی تفسیر پڑھ لے، انشاءاللہ اس کا ذہن کھل جائے۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ سے کہنے لگے یا ابت لا تعبد الشیطان، اے والد محترم یہ جو مجسمے آپ بنا رکھے ہیں یہ تو شیطان ہے، شیطان، لا تعبد الشیطان، ان کی تم عبادت نہ کریں، ان کی آپ پرستش نہ کریں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا،
اے میرے والد محترم، یہ شیطان تو رب العالمین کا نافرمان بن چکا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بیٹا اپنے باپ کو کس طرح، یہ نیک بیٹا اپنے باپ کو نصیحت کر رہا ہے، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے والد محترم سنے، مجھے تو خوف ہو رہا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آپ کو پکڑ لے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آپ کے اوپر آ جائے، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، بس آپ شیطان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ اے والد محترم، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، آپ اللہ والے بن جائیں، بتوں کی عبادت کو ترک کر دیں، آپ ایک اللہ والے بن کر کے زندگی گزار لیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھ رہے ہیں قرآن کریم نے کس طرح سے پورے واقعے کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اے پیارے ابا جان، آپ ایک اللہ کے ماننے والے بن جائیں۔ اے میرے ابا جان، آپ یہ کام نہ کریں، یہ بہت ہی برا کام ہے، یہ تمہاری جنت کو برباد کر دے گا، یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اس طرح سے سمجھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے، جب بیٹے نے دعوت و تبلیغ کر دی اپنے باپ آزر کو، تو باپ کا کیا جواب آتا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی، اے ابراہیم کیا تو بے دین ہو چکا ہے؟ اے ابراہیم کیا تو میرے دین سے پھر رہا ہے؟ کیا تو میرے دین پر نہیں رہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی، اے ابراہیم کیا تو میرے دین سے اعراض کر رہا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، اگر تو میرے دین کے اندر واپس نہیں آیا، لئن لم تنتہی، اگر تو اپنے دین سے پھر کر میرے دین میں واپس نہیں آیا، لأرجمنک وہجرنی ملیا، تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا، موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ لأرجمنک وہجرنی ملیا، اے ابراہیم جا بھی کا بھی میری نگاہوں سے اوجل ہو جا، دور ہو جا۔ میرے پیارے بھائیوں، بیٹے نے تو صرف یہی کہا ہے، ابو جان آپ جنت کے جانب آ جائیں، ان بتوں کی عبادت نہ کریں ورنہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ گناہوں کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اے والد محترم، اہدیک صراطا سویا، میں تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا رہا ہوں۔ اے والد محترم، فاتبعنی، میری بات مان لیجئے، میری پرورش، میری پیروی کر لیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابراہیم کے والد آزر نے کہا، لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، اگر تو دین کرتے رہا، تو جان لے میں تجھے پتھروں سے مار کر کے مار ڈالوں گا۔ وہجرنی ملیا، ابھی کا تو میرے گھر سے نکل جا، نکل جا تو یہاں سے۔ غصہ آئے گا نا؟ لوگ اپنے آپ کو بڑا متقی کہتے ہیں، بڑا پرہیزگار کہتے ہیں، ہے نا، دو چار باتیں اگر کبھی عمل کر لیتے ہیں تو دوسروں کو کیا کہتے ہیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سوچتے ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا ہے، اب یہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ پوری زندگی گناہوں میں لت پت تھے، اگر مرنے کے وقت میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا سلیقہ آ گیا، یا 16 سال تک آپ گنڈا گردی کرتے رہے، 2 سال سے اگر آپ جو اللہ والے بن گئے، صدقہ خیرات کا آپ نے کرنا شروع کر دیا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ نہ دینے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری، اگر آپ کو اللہ نے ہدایت دیا ہے تو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو گئی، آپ کے لیے ضروری ہو گیا کہ آپ لوگوں کے لیے اپنی دعاؤں میں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تو میری ہی طرح ہدایت دے دے تاکہ وہ لوگ بھی جہنم کے عذاب سے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ باپ نے دھمکی دی، بیٹے نے جنت کی جانب بلایا تو باپ نے کہا میں پتھر سے مار کر تجھے موت کے گھاٹ اتار دوں گا اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ کیا کہا ہوگا بیٹے نے؟ قال سلام علیک، اے میرے والد محترم اب میں چلتا ہوں۔ قال سلام علیک،
اے میرے والد محترم، اگر آپ مجھے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں تو مجھے گھر سے نکال دیجئے۔ آپ کا بیٹا ابراہیم گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے۔ قال سلام علیک، میں گھر سے نکل رہا ہوں، سلام ہو تمہیں، سلام ہو۔ یہ وہ سلام نہیں جو کہتے مسلمان آپس میں، یہ جب کسی سے جدا ہونا ہوتا ہے ترک مخاطب کہتے ہیں اس کو، سلام ترک مخاطب، مطلب کسی سے اگر جدا ہونا ہو تو وہاں پر کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے سلام، اپنا راستہ لو میں اپنا راستہ لوں، اس وقت اس سلام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا السلام علیکم علیکم وسلم، ایسا نہیں۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، اے میرے والد محترم، آپ تو میرے باپ ہیں، میں تو آپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں، اللہ نے والد کا بڑا اونچا مقام بنا دیا ہے، گرچہ آپ بت پرستی میں ملوث ہیں، گرچہ آپ میرے اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں، گرچہ آپ بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن آپ کا میرے اوپر اتنا زیادہ اس کا ادا میں نہیں کر سکتا، وہ حق ادا میں نہیں کر سکتا، لیکن میرے والد محترم یہ سنو، سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے اللہ سے تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو راہ ہدایت پر لے آئے، میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، کیونکہ میرا پروردگار بڑا مہربان ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کو بھی وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اے والد محترم، میں آپ کے لیے اپنے اللہ سے دعائیں استغفار کرتا رہوں گا، ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا، انہو کان بی حفیہ، کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے۔ میرے پیارے بھائیو دیکھو یہاں پر ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر ہمارے ماں باپ غلط راستے پر ہیں، ہمارے پڑوسی غلط راستے پر ہیں، تو ہمیں انہیں حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ان کے لیے دعائیں خیر کرنی ہے، ہدایت کی دعا مانگنی ہے، اپنے آپ کو اتنا متقی اور پرہیزگار مت سمجھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل خوب دعائیں کی، اپنے باپ کی ہدایت کے لیے خوب دعائیں کی، لیکن کہتے ہیں نا قسمت کا لکھا مٹا سکتا ہے کون، ہے نا؟ بہت دعائیں کی آپ نے، بڑی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ کو راہ ہدایت پر لے آئے، اللہ تعالیٰ شرک کی غلاظتوں سے اللہ پاک میرے والد محترم کو لے آئے، لیکن نہیں، ایسا نہ ہو سکا، اور آپ کے والد آخر کا انتقال شرک پر ہو جاتا ہے۔ مشرک کے گھر میں اللہ نے موحد بیٹا پیدا کر دیا، اور موحد بیٹا ابراہیم جو ہے اپنے باپ کے ساتھ قیامت کے دن کس طرح سے پیش آئیں گے، انشاءاللہ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے والد کے لیے دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے منع کر دیا۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا، یا سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ میرا نبی ابراہیم اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتا رہا، اللہ کرتا رہا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ رب کا دشمن ہے میرا باپ، تبرأ منہ، تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعا بھی کرنا بند کر دیا۔ جہاں پر رب کا معاملہ آ جاتا ہے تو دنیا کے سارے رشتے وہاں پر ختم کر دیے جاتے ہیں۔ رب نے جب تک منع نہیں کیا تب تک بیٹا اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتا رہا، لیکن جب یہ بات واضح اللہ نے کر دی کہ اے ابراہیم تمہارا باپ مسلمان نہیں ہونے والا ہے، یہ مشرک ہی رہے گا، تبرأ منہ، اے ابراہیم اب تم رک جاؤ، تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اظہار کر دیا، یعنی کہ دعائیں کرنا بند کر دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ رہی دنیا میں دعا، اور پھر اللہ نے دعا کرنے سے منع کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص مشرک ہے تو ہدایت کی دعا اس کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اب ہمارے پاس تو نبی نہیں آنے والے، یا پیغمبر یا پھر فرشتے وہی لے کر تو نہیں آنے والے، لیکن ہدایت کی دعا جو ہے کافروں کے لیے بھی،
کرنا چاہیے اور ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے. اس طرح سے سیدنا خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے مسلسل اللہ سے ہدایت کی دعائیں کرتی ہیں. آئیے آخری بات قیامت کا منظر دیکھ لیتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3350. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. پورا منظر انہوں نے بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کا دن ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کے سامنے آئیں گے. آپ کا والد آزر حضرت ابراہیم کے سامنے ہوگا. میرے بھائیو قیامت کے دن مشرک باپ موحد بیٹے کے سامنے قیامت کے دن ہوگا. باپ بیٹے روبرو ہوں گے قیامت کے دن. اب کیا ہونے والا ہے یہ دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھیں گے. وعلى وجهه آزر قطرة وغبرة. آپ کے باپ کا چہرہ بالکل سیاہ ہو چکا ہوگا. آپ کے باپ کا چہرہ بالکل کالا ہو چکا ہوگا. گرد و غبارات کے باپ کے چہرے پر ہوگا. میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر سے کہیں گے یا اے میرے والد محترم الم قل لک لا تعصنی، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا میری نافرمانی نہ کرو؟ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا والد محترم میری پیروی کر لو؟ اے والد محترم کیا میں نے تمہیں دنیا میں نہیں کہا تھا میری بات مان لو؟ فیقول ابوہ، ابراہیم کے باپ آزر کہیں گے فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، اے میرے بیٹے سن، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. آج تو کہے جو کہے گا وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. آج میں تیری نافرمانی نہیں کرنے والا ہوں. میرے پیارے بھائیوں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. حدیث نمبر 3350 ہے. میدان محشر ہے، پوری دنیا کے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے. موحد بیٹا ابراہیم سامنے ہوگا اور آپ کے مشرک باپ آزر بھی سامنے ہوں گے. باپ بیٹوں میں گفتگو چل رہی ہوگی. بیٹا کہے گا ابو جان تم نے اپنی حالت بری کیوں بنا رکھی ہے؟ کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا میری نافرمانی نہ کرنا؟ باپ آزر کہے گا فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، اے میرے بیٹے آج تو مجھے بچا لے، میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. یا رب انک وعدتنی الا تخزینی یوم یبعثون، اے اللہ یہ میرے والد محترم ہیں، یہ تو بالکل جہنمی بن چکے ہیں، لیکن اے اللہ تو نے مجھ سے دنیا میں وعدہ کیا تھا قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا. اے اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ آج میرا باپ بھی جہنم کا ایندھن بن چکا ہے. اے اللہ میرے باپ کو تو جنت کے اندر داخل کر دے. میرے بھائیوں، قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے ابراہیم اے اللہ تو نے مجھ سے دنیا میں وعدہ کیا تھا قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا. اے اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک نبی کا باپ جہنم کا ایندھن بن چکا ہے، اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو چکا ہے اور اس کے چہرے پر گرد و غبار رکھ چکا ہے. اے اللہ مجھے رسوا نہ کر، مجھے ذلیل نہ کر، میرے باپ کو تو جنت کے اندر داخل فرما دے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی یا ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، ہمارا باپ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا ماذا تحت رجلیک ابراہیم، تمہارے پیر کے نیچے کیا، ذرا دیکھو. فینظر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قدم مبارک کے نیچے دیکھیں گے تو ایک جانور بذیخ ملتطخ، ایک ذبح کیا ہوا جانور جو خون میں لکڑا ہوگا، خون میں لت پت ہوگا، وہ جانور آپ کے قدموں کے نیچے ہوگا. اس کے بعد اس جانور کو اس کے پیروں کو پکڑ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو شکل دے دی جائے گی جانور کی، یہ حضرت ابراہیم کے والد ہیں. اس کے بعد پیر پکڑ کر کے حضرت ابراہیم خود اپنے باپ کو جہنم کے اندر پھینکتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے یہ امید
نہ کرے کہ میرا بیٹا قیامت کے دن ہمیں بچا سکتا ہے۔ ہر انسان کی نیکی اس کو بچائے گی، چاہے بیٹا ہو تو اس کی نیکی بیٹے کو بچائے گی، باپ ہے تو اس کی نیکی اس کو بچائے گی، کسی کی نیکی کسی کو نہیں بتا سکتی ہے قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو قدم قدم پر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔